الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. حضرات محترم، ہمارے جو معاشرے میں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا، آپ سب اس سے باخبر ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ہر چیز سے واقف ہے. ہم اس چیز کا قصوروار سکول، کالجز یا مدرسے کو نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہمارے بچے یہ کرتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں. اگر ہمارا بچہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا یا کسی بڑے کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری غلطی. ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں تم یہ سیکھ کر آتے، تمہیں اساتذہ یہ سکھاتے ہیں یا تمہارے ٹیچر تمہیں یہ سکھاتے ہیں کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے یا بڑوں سے بدتمیزی کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. ہم اس کے بارے میں جو بھی بات ہو، ہم زیادہ سے زیادہ تقریباً 98% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ساری غلطی اساتذہ کی ہے، اسکول کی ہے یا کالج کی. اپنی غلطی کوئی بھی نہیں مانتا. کیونکہ ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو گھریلو معاملات ہیں، ہم جو گھر میں کرتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں اگر بچہ ٹی وی دیکھتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹی وی میں جو دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس سے کون سا اس نے کچھ دیکھنا ہے، اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے، دیکھ کے فارغ ہو جائے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ اس ٹی وی سے سیکھ رہا ہے. جو اصل ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے نا، وہ اس ٹی وی سے حاصل کر رہا ہے. اسکول میں جا کے جو اساتذہ نے بتانا ہے اس نے وہ تو سننا ہے، لیکن جو بعد میں جا کے اسکول میں ہوتی ہے وہ بھی اسی معاملات میں ہوتی ہے کہ آج میں گھر سے یہ دیکھا یا میں نے کل رات کو یہ دیکھا، یہ ہوا وہ ہوا. اب جو آج کل کی جو ڈراماز چل رہے ہیں، جس طرح کے ہر ایک بندہ واقف ہے کہ کس طرح کے چل رہے ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ڈراماز میں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا ایک بیٹا اپنے باپ کو جائیداد کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے یا اس کو وراثت نہیں ملتی، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. اگر باپ اس کو کچھ کہتا ہے یا ماں اس کو کچھ کہتی ہے تو وہ ان سے اونچی آواز سے بات کرتا ہے یا ان کو دھکا دے کر چلے جاتا ہے. اس طرح کے یعنی کہ ہر چیز ہمیں اس تعلیم سے کس طرح دی جا رہی ہے، وہ ٹی وی کے ذریعے دی جا رہی ہے. کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر بچہ سب سے زیادہ کیا چیز استعمال کرتا ہے، وہ ٹی وی یا موبائل استعمال کرتا ہے. اور ڈراماز میں جو ہماری بچیوں کو سکھایا جاتا ہے وہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ وہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سسر کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے یا اپنی ساس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. وہ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اپنی ساس کے ساتھ کس طرح ماں سمجھ کے اس کے ساتھ رہنا ہے. وہ یہ سکھایا جاتا کہ تم نے اگلے گھر جا کے حکمرانی کرنی. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اپنی ساس کے ساتھ مل جل کر رہنا. آپ سب دیکھتے ہیں، سب کو پتا ہے، سب کو اس بات کا علم ہے. اب بہت سے ڈراماز ایسے ہیں جو اصل چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے ڈراماز ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر رکھے، سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، کہ اس میں یہ ہے کہ دیور اپنی بابی پہ فدا ہے،
یا ایسا ہے کہ جو سسر ہے وہ اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کے گندی نظر سے دیکھتا ہے. اس طرح کے ہمیں ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اثر بھی اسی طرح کا ہوگا. جو کچھ ہم دیکھیں گے اثر بھی اسی طرح کا ہوگا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ مدرسے سے سارا کچھ سیکھ رہا ہے. بچہ تو گھر میں سب کچھ سیکھ رہا ہے. جو ہم اس کو دکھا رہے ہیں، جس چیز پر ہم اس کی روک ٹوک نہیں کر رہے، وہ گھر سے سارا کچھ سیکھ رہا ہے. اس نے اسکول جا کے بس اس کے متعلق بات کرنی ہے. جو اس نے سین نہیں دیکھا وہ اس کے دوست نے بتا دینا آگے یہ ہوا تھا. ہم یہ سارا کچھ ہم اس طرح سیکھ رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پرورش اچھی ہو تو وہ ہمیں خود دینی چاہیے. وہ ہم خود نہیں دیتے. اور یہ بعد میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کون سا انڈین ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں. بھائی وہ مسلمان ہے لیکن کام ان کے کس طرح کی؟ اس طرح کہ میرے خیال سے کسی مسلمان نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہوگا. یا نعوذ باللہ صحابہ نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں کوئی ایسا کام کیا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسی تعلیم دی ہو کہ اپنی ساس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا تو کوئی ہمیں سبق نہیں دیا. ہمیں سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ اس طرح مل رہا ہے. ہمیں سکھایا کہاں سے جا رہا ہے؟ اس طرح ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اگر تمہاری کوئی بات نہیں مانتا تو تم نے کیا کرنا ہے. تو اگر ہمیں بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں، ہر جو بھی کام ہو، جیسا بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا. ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ تمہارا راستہ ہے. اگر تم بھٹک گئے ہو تو تم یہ دوبارہ یہ راستہ اختیار کرو، تم سیدھے راستے پہ چل جاؤ. اگر ہم نہیں چاہتے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں اور اسی میں ہم خوش ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر وہ راستہ جہنم کی طرف جائے گا. تو اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر اپنے راستے پر آ جائیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن مجید کا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ احادیث کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا راستہ ہے. اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے. اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم ہدایت پر ہو، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہی معاملہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں تبھی ہم گمراہی پر چل رہے ہیں. جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، یا جتنے بھی ہیں، کافر ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا، مومنوں کو ہی، جو ایمان والے ہیں انہی کو دوبارہ مخاطب کر کے کہا کہ اسلام میں مکمل پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب نے پڑھا ہے، لیکن اس پر عمل تب ہوگا جب ہم خود عمل کریں گے. اس کو یقینی تب بنائیں گے جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں. اگر ہم ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ وہی جہنم میں جائیں گے کلمہ بھی پڑھا ہے اور احکامات بھی عمل نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے اس کے بارے میں. کافروں کے تو کوئی اتنی پوچھ نہیں ہونی، کیونکہ ان کا عمل ہی ایسا تھا. انہوں نے کلمہ پڑھا، نہ وہ اللہ کو مانتے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے. ان کا تو کوئی حساب نہیں، بس وہ ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. حساب ہونا تو اسلام والوں کا، مومنوں کا، جو مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا حساب لیا جائے گا. بھائی کہاں پہ زندگی بسر کر کے کیا کیا تم نے، اس کا حساب کتاب دو. دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے ایسے عمل ہی نہیں کیے جس کا ہم حساب کتاب دیں. تو بہتر یہ ہے، کوشش یہ کی جائے کہ جو ہم اپنے بچے کو جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ خود سکھایا جائے. اگر چاہتے ہیں کہ وہ موبائل استعمال کرے تو موبائل میں اس کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں، ایسی چیزیں دکھائی جائیں جس کو دیکھ کے وہ یہ عمل کرے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے، ہم نے یہ عمل کرنا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ راہ جاتے نہ کسی کو سلام کر جاتے تھے.
وہ کیا کرتے تھے؟ کسی نہ کسی کو نماز کے لیے وقت ہو گیا، نماز ہاتھ پکڑا، نماز کے لیے لے آئے، وہ یہ عمل کرتے تھے، یہ سکھایا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا، بچی اپنے گھر میں جا کے بھی خوش رہے گی، اور اپنے جو اس کا ذاتی گھر ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوئی، جہاں پہ اس کے والدین رہتے ہیں، وہاں بھی وہ خوش ہے۔ اگر ہم اس کو دین کے مطابق چلائیں گے، اگر ہم اس کو ڈراماز کے مطابق چلائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ادھر بھی بدتمیزی کرے گی، ادھر جا کے بھی اسی طرح رہے گی جس طرح اپنے ساتھ ادھر۔ تو کوشش کی جائے جتنی حد تک ہو سکے، کوشش کی جائے۔ ان کا تو ایک پروپوگنڈا ہے، انہوں نے لازمی طور پر ہر ایک کو گمراہ کرنا ہے، دین سے ہٹانا ہے۔ ان کے یہ تو ایک حساب سے سمجھ لیں ایجنٹ، یقین مانیے واقعی میں ایجنٹ ہے جو لوگ بچوں کو سکھایا کہ سکھایا، بچوں کو سکھایا جائے، بڑے تو نہیں سیکھتے، بچے ہی سیکھتے۔ تو یہ ان کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کر رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے آپ سے سکھائیں، جو سکھانا ہے ان کو کتابیں پڑھ کے سنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھ کے سنائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیفیں سہ کر، کتنی مشکلات سہ کر انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، یہ بتایا جائے، تو پھر ہی ہمارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔